अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं वली रिजवी। आज मैं आपसे एलियन इन्वेजन पर बात करूंगा कि इसका इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से और एंड टाइम्स से क्या ताल्लुक़ है और क्यों अचानक मीडिया पर इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई है। इसी साल इन्हीं महीनों में 2-3 महीनों में क्या रीज़न्स हैं कि वो कह रहे हैं कि ये नवंबर 2025 में अटैक होगा, 2026 में आप सुनेंगे कि किसी और डेट पर ये कह देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? और मेन स्ट्रीम CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़ पर ये बातें की जा रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं कि एलियन अटैक क्या वाकई होने जा रहा है या सिर्फ एक मिथ क्रिएट की जा रही है? क्या कोई ये डिस्ट्रैक्शन है, धोखा है, या अपने क्या टारगेट्स अचीव करने हैं? इस मौजू पर हम बात करेंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इस एलियन इन्वेजन को आप मामूली ना समझें, ये एक्चुअली करेंगे ऐसा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एलियन इन्वेजन हर सूरत करके रहेंगे, एक ड्रामा ज़रूर क्रिएट करेंगे। इस ड्रामे के पीछे क्या सारी स्टोरी है, क्या कहानी है, क्या मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। और पूरी वीडियो आप देखिए क्योंकि इसमें कोई पॉइंट भी मिस होने वाला नहीं है। बात यह है कि उन्हें ये मालूम है, इन्हें फ्री मेसनरी को, जो ग्लोबल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दुनिया में नाफिज करने वाली कुव्वतें, उन्हें मालूम है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है, हज़रत ईसा ने आना है, जीसस क्राइस्ट ने आना है और एंड में इस्लाम की हक की फ़तह होनी है। उन्हें ये सब चीज़ें मालूम है पूरी तफसील के साथ। और जो सैटन है उसके पास हज़ारों साल का ह्यूमन साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस है, उसे मालूम है कि कब कहाँ पर किसको अटैक करना है। तो उसने ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा निज़ाम कायम कर दिया जाए कि जिसके तहत पूरी दुनिया के मज़ाहिब, क़ुव्वतें, अक़वाम, तमाम स्टेट्स उसे बैक जुम्बिश कलम तस्लीम कर लें। लेकिन वो कैसे करेंगे? एकदम से कोई मानेगा नहीं। कोई अपनी रियासत को एकदम कैसे ख़त्म करता है? वो क्या कर रहे हैं? असल में देखें, एलियन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। देयर आर नो एलियन। अपने अपनी ज़िंदगी में 120 साल 105 साल बुज़ुर्ग अपने ख़ानदान में, उनसे पूछें कभी कोई एलियन देखा? कहीं नहीं देखे। ठीक है जी। और साथ कभी कहें कि UFO देखे, कोई उड़न तश्तरी देखी है? असल में कहेंगे नहीं देखी। हाँ, हमने कार्टूनों में, फिल्मों में, ड्रामों में, यूट्यूब पर, मेन चैनल्स पर देखी होगी। और आजकल CNN, BBC पर उसका बहुत तस्करा हो रहा है। UFO देखा गया, प्लेन से साइटिंग हुई है UFO की, इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन असल में UFO आज तक किसी ने देखा ही नहीं। और ये अगर किसी ने देखा भी है, कोई उड़न तश्तरी फेक बना दी जाए, वो क्या करना चाह रहे हैं? और एलियंस अगर हैं भी सही तो मुझे एक बात बताएं कि इन्हें अगर वो आसमान पर नहीं प्लान कर रहे हैं, वो मरीख प्लूटो पर या ज़ोहल पर बैठकर प्लान कर रहे हैं कि हमने अटैक करना है, तो यहाँ पर CNN, BBC वालों को, इन यूट्यूबर्स को कैसे पता चल गया कि जी अटैक करने वाले नवंबर 2025 में? इन्हें आकर किसने बताया? क्या उनका उनसे राब्ता है? ये सिर्फ झूठ और एक मिस्ट्री क्रिएट की जा रही है। उसका मकसद ये है कि उन्होंने, देखें आप इसराइल में देखें, रेड हीफर की कुर्बानी कर दी है। अब उन्हें पता है कि अब हमने अपने आलमी निज़ाम की तकमील के लिए बस आखिरी चंद फैसले करने हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड जो है उनके सामने लेट गया और दुनिया में तमाम निज़ाम, सदियों की प्लानिंग हो चुकी है। अब वो उन्होंने एक अपने निज़ाम के लिए आखिरी चंद फैसले करने हैं। एजेंडा 2030 तक, यानी 2030 तक दुनिया में उनका आलमी निज़ाम मुसल्लत हो चुका होगा। उससे पहले उन्होंने रही सही हौसला और हिम्मत जो है ना आलम इस्लाम की, पूरी दुनिया की, वेस्ट की, उसे तोड़ देना है कि वो सब इस सिस्टम को कबूल कर लें। और एलियन इन्वेजन की बात करें, एलियंस कभी भी नहीं एग्जिस्ट करते। मरीख, नेपच्यून, प्लूटो पर खुद इनकी रिपोर्ट्स हैं कि ऐसे माहौल ही नहीं है। ना ही किसी जानदार को कभी किसी फुटेज में, विजुअल्स में देखा गया है कि एलियन होते हैं, पाए जाते हैं। कुछ भी नहीं है, सब एक झूठ है। फिर लेकिन वो असल एलियन दिखाएंगे। मेरी बात मार्क माय वर्ड्स कि वो एक एलियन अटैक करेंगे और वो असल एलियंस के जरिए, यानी एलियंस के जरिए कराएंगे आपको। एलियंस जिस तरह के आप फिल्मों में देखते हैं ना, लंबे सर वाले, इतना लंबा सर होता है, वो एलियंस आपको नजर आएंगे हमला करते, शहरों में तोड़फोड़ करते, मिसाइल रॉकेट मारते हुए। और UFOs भी आपको नजर आ सकती हैं। आप हैरान मत होइएगा कि उड़न तश्तियाँ थोड़ी डिफरेंट किस्म की नजर आए, तैरती हुई हवा में, बड़ी बड़ी, उनसे मिसाइल और लेज़र गिर रहा हो, आग लग रही हो पूरे हर जगह पर, पूरी दुनिया में कहर और क़यामत बर्पा कर दें। तो ये सब कुछ आप आराम से देख सकते हैं कि ये सब कुछ होगा। लेकिन ये कैसे होगा? क्या वाकई वो एलियन होंगे? क्या वो उड़न तश्तियाँ होंगी? या वो मरीख से, नेपच्यून, प्लूटो से आ रही होंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये इसके लिए जिन्नात को, रूहानी मखलूक़ात को इस्तेमाल कर। ये बात मैं आपको इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि एक इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि उन्होंने बताया कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो उनके दाएं तरफ जिब्राइल, बाएं तरफ मीकाईल होगा। इस तरह कोई रिवायत थी, कंफर्म याद नहीं, मैंने पढ़ी ज़रूर है। तो वो मौजूद होंगे और साथ ही साथ जिन्नात भी उनके साथ मौजूद होंगे और इंसान भी और फरिश्ते भी, और लोग देख रहे होंगे। तो इमाम से पूछा कि क्या उस दौर में नज़र आया करेंगे? इमाम ने फरमाया कि हाँ, ये चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी आखिरी दौर में या ज़हूर से पहले। ये जिन्नात को
ان کی سائٹنگ کروائیں گے, انہیں اس جس قالب میں چاہے انہیں ڈھالا جا سکتا ہے. پھر اے آئی روبوٹکس کو یوز کریں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو, ہولوگرامز کریٹ کریں گے. آپریشن بلو بیم میں آپ کو بتا دوں, بلو بیم پروجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے. بلو بیم وہ پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے آسمان میں ایسے ہولوگرامز کریٹ کیے جائیں گے. بادلوں میں آپ کو کوئی شہر نظر آ سکتا ہے, جنت نظر آ سکتی ہے. بادلوں میں آپ کو جیسس کرائسٹ کی امیج, امام مہدی کی امیج دکھا سکتے ہیں. وہ آپ کو کسی بھی قسم کا فیک آواز وہ کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی جنگ ہو رہی ہے اور سولجر لڑ رہے ہیں, انہیں کوئی ایک نورانی شکل کی ہستی سامنے سے نظر آ کر کہے کہ بھائی ان لوگوں سے جنگ نہ کرو, یہ اہل حق ہیں, تو سولجر اپنے ہتھیار ڈال دے گا کہ تو کوئی روحانی ہستی آ گئی. کا فیک ماحول, فیک ریلیجن کریٹ کیا جائے گا اور اسے پھر دنیا پر مسلط کیا جائے گا, اور اس کے لیے وہ فیک امیجز یوز کریں گے اور وہ آسمان میں ایسے ہولوگرامز پیدا کریں گے. اب بھی دیکھیں کہ ویسٹ میں کئی ایسے واقعات, آپ نیٹ پر سرچ کریں, گوگل اور یوٹیوب پر ابھی سرچ کیجئے گا, ٹک ٹاک پر سرچ کر لیجئے گا کہ کوئی ایسی سائٹنگز ہوئی ہیں کہ لوگوں کو عجیب و غریب تصویریں نظر آئیں, آسمان سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی ہوں, تو آپ کو سینکڑوں ویڈیوز مل جائیں گی, سینکڑوں اس کے اوپر آرٹیکلز مل جائیں گے. ایسا ہوا ہے کیوں, وہ آہستہ آہستہ برین کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپریشن بلو بیم کہتے ہیں, بلو بیم پروجیکٹ ہے, اس کے ذریعے سے ایلین انویژن کو یقینی بنایا جائے گا. ہولوگرام کے ذریعے سے وہ ایسی امیجری کریٹ کریں گے کہ آسمان پر آپ کو مسیحا نظر آئیں, مقدس ہستیاں نظر آئیں, اور وہ باقاعدہ آپ سے خطاب کریں کو اے لوگو ہم آ گئے ہیں دنیا میں واپس. پہلے تجربہ جیسس کرائسٹ کے نام پر کیا جائے گا, اس کے بعد امام مہدی کے نام پر ہو سکتا ہے. اسی لیے فرمان ہے کہ 12 مہدی آئیں گے, یعنی 12 دعوے دار ہوں گے, اور لوگ آہستہ آہستہ ہر ایک کو جب جھوٹا ثابت ہوتے جائیں گے, جب اصل آئیں گے لوگ کہیں گے لو پھر آ گئے, اب وہ یقین نہیں کریں گے, امام کا انکار کر دیں گے, نعوذ باللہ. تو اس طرح کی ہولوگرافک امیجز سے لوگوں کے حوصلے توڑے جائیں گے. یو ایف اوز ایلین اٹیک کروانے کا پلان ہے, ہولوگرامز کی مدد سے ایک آسمان پر لگائے گا. آپ کو لگے گا اڑن تشتیاں آ رہی ہیں, اڑن تشتیاں نہیں ہوں گی موسٹ لائکلی, وہ فیک امیجز ہوں گے. آپ کو ایلینز اترتے نظر آئیں گے, ایلینز اصلی ہوں گے, وہ ایلینز نہیں ہوں گے, وہ جنات ہوں گے جو اپنے شکل قالب بدل لیں گے, اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا, الو بنایا جائے گا, اور پھر وہ آ کر توڑ پھوڑ کریں گے, تباہی مچائیں گے, اور آپ سمجھیں گے کہ یہ ایلینز واقعی آ گئے. اس کے بعد یو این او کے سیکرٹری جنرل خطاب کریں گے. میں آپ کو منظرنامہ ممکنہ بتا رہا ہوں. وہ خطاب کریں گے, دیکھو انسانیت پر ظلم ہو گیا, نیو یارک میں بھی تباہی آ گئی ہے خدا نخواستہ, اسلام آباد میں بھی, لندن میں بھی, کراچی میں بھی, سین فرانسسکو, پوری دنیا میں اہم مقامات کو جان بوجھ کر ہٹ کیا جائے گا. جیسا کہ ایلینز کو پتہ ہو کہ جی فلاں بلڈنگ کی زیادہ ویلیو ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, وہ آئیں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی شخص ٹیلی ویژن پر ایلینز کے نام پہ خطاب کرے, یو ایس پریزیڈنٹ کہہ دیں میری ڈائلاگ ہو رہا ہے ان سے, میں ان کے نام اے آئی کے ذریعے ان سے رابطہ کر رہا ہوں, ان کی یہ مطالبات ہیں. تو اس موقع پر ایلینز کو ہرانے کے لیے ایک فورس کو سامنے لایا جائے گا, ایک لیڈر کو سامنے لایا جائے گا. اسے وہ لیڈر کہاں سے ہوگا, کون ہوگا, وہ مسیحا ہوگا, یہودیوں کا کیا ہوگا, وٹ ایور, اسے لیڈر کو سامنے لا کر وہ ایلینز کو ہرا دے گا. ایک تھیوری یہ پیش کیا, الماس جیکب نے یہ بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ یہ جیسس کرائسٹ کے نام پر ایک فیک شخصیت کو لائیں گے, اور وہ عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر کے وہ ان ایلینز کو ہرا دے گا, تباہی کرنے والوں کو ایلینز کو ہرا کہے گا دیکھو میں آ گیا ہوں واپس. اور پھر پوری دنیا کے لوگ, خاص طور پہ عیسائی, مان لیں گے کہ یہی جیسس کرائسٹ ہیں. وہ پھر انہیں یروشلم میں اسے بٹھا دیا جائے گا. در حقیقت وہ یہودیوں کا پلانٹڈ بندہ ہوگا, عیسیٰ ابن مریم ہونے کا نعوذ باللہ ڈرامہ کر سکتا ہے یہ بھی, یا کوئی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اس طریقے سے پھر وہ اس کو دنیا پر مسلط کیا جائے گا. پھر لوگوں پر جب آہستہ آہستہ اس کی اصلیت کھلے گی, جب وہ اپنے گلوبل نیو ورلڈ آرڈر کے ایجنڈے پر عمل شروع کرے گا, 7 سال ایک روایت ہے کہ وہ رہے گا, اور دنیا میں ہر طرح کی خرافات کو رواج دے دے گا, سسٹمز چینج کر دے گا, مذاہب کو ختم کر کے اے آئی کا مذہب لانچ کر دے گا. یعنی یہ سب چیزیں موجود ہیں, میں خود سے نہیں بتا رہا. ہاں میں آپ کو ممکنہ منظرنامہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ایلین اٹیک سے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں انہوں نے, اور وہ اس قسم کے ٹارگٹ ہیں کہ جو اس کے لیے باقاعدہ وہ پلان کر رہے ہیں. اور وہ اکثر آپ کو ہر روز کو نہ کوئی CNN آپ نکالیں, CNN میں یہ خبر آپ کو ملے گی کہ جی ایک جگہ UFO دیکھا گیا ہے, ہاں جی ایک بچے نے دیکھا ہے, ہاں وہ عجیب آوازیں آ رہی تھی آسمان سے جیسے کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے, کچھ ٹرانسمیٹر سے. ناسا کی طرف سے, ناسا تو جھوٹ کا پلندہ ہے, ناسا کی طرف سے روز ایک سٹوری متھ کریٹ کی جائے گی, دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, پھر انٹرویو ہوگا. وہ اب جب سیریس US آفیشیل اس پر بات کرنے لگے, لوگ کہیں گے یار کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے. امریکن سے زیادہ بیوقوف قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہاں کے لوگ جو انہیں رول کر رہے ہیں وہ بڑے چلاک, انٹیلیجنٹ ترین ہے, عوام بڑی سادہ لو اور نیک نیت سیدھے لوگ ہیں. تو وہ اس بات میں, اس تھیوری میں یقین کر لیں گے, اور اس کے بعد پھر جب امریکنز یقین کر لیں گے, دنیا کو اس چیز میں گن پوائنٹ پہ ماننا پڑتا ہے, اور پھر یہاں پر تباہی ہوگی, سادہ لوگ مان لیں گے ٹھیک ہے جی وہی سارا کچھ ڈرامہ کر کے بہرحال اپنے اس ون ورلڈ گورنمنٹ کے ٹارگٹ کو اچیو کیا جائے گا. اور اس کے لیے وہ یہی سب کچھ, یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ وہ ایلین اٹیک کروانے کی بات کریں گے. نومبر 2025 کا نام لیا جا رہا ہے. نومبر 2025 میں
کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے آنے والے ہیں، جیسے انہیں فون کر کے بتاؤ جی ہم نومبر 2025 کو آ رہے ہیں، ایسے کہا انہوں نے. تو یہ سب کچھ ان کا مقصد وہی ہے. ان کا مقصد اس دجالی منصوبے پر عمل کرنا ہے. اس کے لیے ایلینز کی بات ہو رہی ہے. پاکستانی بھی اب اس بارے میں اتنی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، کہ ہر بچے کو پتہ ہے ایلینز آنے. اور اب لوگ سمجھ رہے ہیں مذاق ہے، لیکن وہ اس طرح کا ڈرامہ بنائیں گے ایسا کامیاب کہ آسمان سے امیجز نظر آ رہے ہوں گے، آسمان سے کوئی خطاب کر رہا ہوگی روحانی شخصیت، نور کی لائٹیں نکل رہی ہوں گی، ادھر سے ایلینز اٹیک کر رہے ہوں گے، ادھر سے وہ انہیں مسیحا ان ایلینز کو مار رہا ہوگا بچا کر کے کہ دیکھا ہم نے تم انسانیت کو بچا لیا. انسانیت کے مسیحا کے طور پر دنیا اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لے گی. UN عالمی نظام پوری اسٹیٹس کو ختم کر کے ایک ریاست ون ورلڈ گورنمنٹ بنا لے گی. اس ون ورلڈ گورنمنٹ کے سر پر اس مسیحا کو ورلڈ لیڈر کے طور پر بٹھا دیا جائے گا. وہ ان کا اینٹی کرائسٹ ہوگا یا جو بھی ہوگا. لیکن یہ کہ یہ ان کا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کب کریں گے یا نہیں کریں گے ہر سال ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں. اس دفعہ جس طرح فکسیشن سے بات کر رہے ہیں 2025 میں، ایسا پہلے کم ہی کیا گیا ہے. تو نومبر 2025 میں ڈرامے کے لیے تیار ہے. لیکن میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے آپ نے بالکل یقین نہیں کرنا. اور ایمان کی کمزور ترین سچویشن یہ ہے کہ وہ دل میں برا جانا جائے. آپ کو گیم ساری پتہ ہو، آپ پر سسٹم مسلط ہوگا، آپ اکیلے کیا کر لیں گے، لیکن یہ کہ دل سے برا جانیں اور اپنے آپ کو اندر پریپیئر کریں کہ اصل امام مہدی علیہ السلام، اصل عیسی ابن مریم کی نصرت مدد کر سکیں. لیکن یہ کہ اس ڈرامے کو سمجھیں، اس کھیل کو سمجھیں. جنہیں کھیل نہیں پتہ ہوگا وہ پڑھے لکھے PhD اسکالرز بھی، ریسرچرز بھی اس ڈرامے میں آ جائیں گے اور اس کے حق میں آرٹیکلز لکھیں گے، بات کریں گے، دیکھیں جی وہ ہستی آ گئی ہے، لوگ زیارت کرنے جا رہے ہیں. تو ایسے آپ نے اس بات کو نہیں ماننا. آپ نے اس کھیل کے ان کے اس داؤ، اس دام اور فریب میں نہیں آنا، بلکہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ سب ڈرامہ جو ہے مقصد اس کا خدا سے جنگ ہے. تھینک یو.